السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں شبنم بجی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میرا سب بیٹا کیسے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ ہاں جی الحمدللہ کافی بہتر۔ آج چھٹی تھی نا تو کافی آرام کیا آج۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ٹھیک ہے۔ ہاں جی آپ شروع کریں تلاوت۔ جی میں کر لیتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها
من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن
بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر
ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa everyone. rahmatullah. Walaikum assalam. चलो इंशाल्लाह जुएरिया आज हमें इंशाल्लाह 8वां पारा पढ़ाएगी। आज हमने सूरह अनाम और सूरह आराफ ये 2 सूरतों का इंशाल्लाह खुलासा पढ़ना है। तो जुएरिया बेटा स्टार्ट कर दो, फिर जो जी आपा। बीच में रह जाएगा फिर मैं इंशाल्लाह कर लूंगी। जी आपा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कुरान की एक अदना सी जो है वो शागिर्द हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जितना कुछ मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में भी यही दुआ है कि अगर कोई गलती हो जाए गैर इरादी तौर पे तो उस पे हम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं। और आपा जहाँ आपको लगे कि आप इंटरवीन करना चाहिए आपको, आप ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे तो वैसे आपको सुनना अच्छा लगता है और कारिया शबनम साहिबा को, लेकिन ये कि आज मेरी ड्यूटी है तो स्टार्ट करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना कुरान करीम का 8वां पारा है। पारे का आगाज़ सूरह इनाम की आयत 111 से होता है और इस सूरत का इस पारे में इख्तिताम हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो सूरह अल अराफ शुरू होगी जो कि मक्की सूरत है। कुरान में तरतीब के एतबार से 7वें नंबर पे है और नज़ूल तरतीब में 39 इसका जो है वो नंबर है। अब हम 8वें पारे की जो है वो में शामिल जो 2 सूरतें हैं इनके ऊपर जो है वो बात करेंगे, सूरह अल अनाम और सूरह अल अराफ के बारे में। पहले अगर हम बात करें तरतीब के हवाले से तो सूरह अल अनाम जो है वो मक्की जो है वो सूरत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के आखिरी दौर में ऐन हिजरत से पहले जो है वो सूरह अल अराफ जो है वो नाजिल हुई। और अगर हम इसकी खसूसियात के ऊपर जो बात करें तो वो ये है कि इस सूरत में मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ हतमी फ़र्द जुर्म चार्जशीट जो है वो आयद की गई है। उन पे उनकी शिरक करने की मुख्तलिफ़ सूरतों का जो है वो बयान हुआ है और तौहीद की मुख्तलिफ़ किस्मों की वज़ाहत हुई है। अल्लाह ताला हमेशा हमें जो है वो तौहीद के ऊपर जो है वो कायम रखे और शिरक से अल्लाह ताला हमें हर उस पे बचाए, क्योंकि बाज़-औक़ात हम बहुत सी चीज़ें लाइल्मी में कर जाते हैं। जैसे आमतौर पे हम घरों में देखते हैं कि लोग जब इंडिया के ड्रामे देख रहे होते हैं तो वो भजन और उनकी वो चीज़ें जो उस तरह चल रही होती हैं वो चलने देते हैं। इवन उनके म्यूज़िक के अंदर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि उनकी मज़हबी चीज़ों के ऊपर बेस करता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो फ़ौरन आवाज़ बंद कर देनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर से वो भजन या वो चीज़ें ना गूंजें, क्योंकि शिर्क जो है वो बहुत ऐसा गुनाह है जो कि हमें बहुत ज़्यादा सख्त जिस पे जो है वो सज़ा मिल सकती है। तो अल्लाह ताला हमें इससे जो है वो बचाए। इस सूरत में मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात भी नकल किए गए हैं और उनका जवाब भी दिया गया है और उनके वो जो ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी वो इसलिए वो करते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए वो ये किया करते थे। उनकी उन सवालात या चीज़ों के अंदर लॉजिक जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ करता था।
کتابی ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے بعد 4 مدنی صورتیں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور المائدہ بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم سے متعلق ہیں۔ جہاں پر قریش کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، وہاں اس کے علاوہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ انبیاء کا نزول ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پسندیدہ قوموں میں سے ایک قوم تھی، لیکن اس قوم نے بہت زیادہ سرکشی کی، اور ان کے بارے میں جو بہت سی چیزیں ہیں وہ ڈیٹیل سے جو ہیں وہ یہاں لکھی گئی اور بتائی گئی ہیں قرآن کے اندر۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو جب اس طرح کی چیزیں جب بتائی جا رہی ہوتی ہیں تو میں اس وقت بہت توبہ اور استغفار کرتی ہوں کہ جب اپنی قوم کو دیکھتی ہوں تو اس میں تو وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ کسی قوم میں کوئی ایک جرم تھا، کسی میں کوئی اور تھا، اور یہاں پر جو حضرت محمد کی جو امت ہے وہ بہت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور بہت برائیوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا کرم کرے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور کاش کہ یہ ان کی اسوہ حسنہ کے اوپر عمل بھی کریں۔ سورہ انعام جو ہے اس سے قرآن پاک کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے، اور اس کا رخ بنی اسرائیل بالخصوص قریش مکہ کی طرف مڑ جاتا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ ایک چینج جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے، پیٹرن کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ کے جو ہے وہ سیکولرزم اور شرک فی التشریع کا ذکر تھا۔ یہاں سورہ انعام میں دیگر چیزوں کے علاوہ مشرکین مکہ کے جو ہے شرک فی التشریع کی وضاحت ہے۔ اس کے علاوہ 6 قوموں کی جو ہے وہ ہلاکت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری قوم کو ہلاکت سے جو ہے وہ بچائے اور تمام ان گناہوں سے دور کر دے جو کہ آج کل بہت علل اعلانیہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں اس سورہ میں قریش مکہ کو آخری وارننگ دی گئی، اور اللہ کا قانون اور جو ہے ہلاکت اقوام اور قانون استبدال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں۔ اور جب اس پارے کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مطلب مشرکین مکہ جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ چیزوں پر کرتے رہیں گے، مطلب آپ جو بھی ان کے سامنے جو پیش کریں گے وہ جو ہے وہ اپنے طور پر اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ لے آئیں گے۔ آم، اگر ہم آیات 1 سے شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ ذکر شروع کرتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تسلی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آگے ٹیک اپ کریں، کیونکہ قریش جو ہیں وہ بہت زیادہ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ اسلام لا رہے تھے ان کے اوپر بہت سے مظالم کرتے تھے۔ اس میں اب یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے، اس سے پہلے کفار کی جانب سے مخصوص نشانی یعنی خاص معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ پارہ 8 کی ابتدا کا تسلسل مشرکین کی یہی خواہش اور اس کے جواب میں اللہ کی سورہ الانعام میں جو آیت میں ہے کہ اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور وہ ان سے کلام کرتے اور ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تکذیب کی گئی، انہیں ایذا دی گئی، جس طرح انہوں نے صبر و حوصلے سے کام لیا آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی اقوام کا جو ہے ہم ذکر پڑھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات آئیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا تعلق بہت ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے ہوتا تھا، یعنی کہ وہ محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے، غلہ بانی بھی کیا کرتے تھے، کاشتکاری، مختلف انبیاء کے مختلف پیشے بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک ایسی سختیاں برداشت بھی کرتے تھے جو کہ یوزلی جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں لا رہے ہیں، یا میرے گھر میں جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، میرے گھر میں رزق کی تنگی کیوں ہے، میرے گھر میں جو ہے وہ بے سکونی کیوں ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوال لوگ روز جو ہے وہ اپنے آپ سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم انبیاء کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں
تو انبیاء کی جو زندگی ہے وہ بھی آسان نہیں تھی، بہت زیادہ مشکل تھی۔ حضرت موسیٰ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو کس طریقے سے جو ہے ان کو اپنے والدین سے جدا ہونا پڑا، ان کی بہن نے ان کو ایک صندوق میں جو ہے وہ دریائے نیل میں جو ہے وہ بہا دیا تھا، اور وہ پھر آگے حضرت آسیہ کو مل گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں پر آسانیاں بھی آتی ہیں، اور پھر ان کی پرورش وہیں ہوئی جو بادشاہ فرعون ساری جو ہے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا پھر رہا تھا، اور وہ وہیں پلے بڑھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ٹیسٹ لینے کے لیے ان کے ہاتھ میں انگارے دیے جو کہ انہوں نے منہ میں رکھ لیے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی۔ تو ایسی بہت سی چیزیں جب ہم انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی مبارک ہستیوں کی زندگی میں جو ہے وہ اتنی سختی رہی، تو ہم تو بہت ایک عام سے جو ہے وہ انسان ہیں۔ اور اب یہاں پر جو یہ ذکر ہوا ہے نا، تکذیب کی گئی، اذیت دی گئی، پھر اگر ہم حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی قوم نے ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ ان کو صحیح سلامت جو ہے وہ آسمانوں پہ جو ہے وہ لے گئے، اور جب قیامت کا نزول ہونے والا ہوگا تو اس سے کچھ عرصہ قبل جو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہوا جو کہ انہیں ہی معلوم ہے، تو وہ واپس دنیا میں آئیں گے، تبلیغ کریں گے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور وہ پھر واپس جو ہے وہ ان کی روح آسمانوں پہ چلی جائے گی۔ لیکن ان کو جسمانی طور پر جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا دنیا سے، اور وہ اسی طرح ہی دنیا میں واپس آئیں گے۔ تو یہاں پر حضرت محمد کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ان کو بہت زیادہ تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے جو ہے بہت زیادہ صبر و استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اس لیے آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی اور اسلام کی دعوت دی، تو قریش ان کے، حالانکہ وہ خود جو ہے ایک بہت زیادہ اعلیٰ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کے اپنے جو قبیلے کے لوگ تھے یا جو قریش تھے وہ ان کے دشمن بن گئے اور ان کو اذیتیں دینے لگے، جس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق دے دی گئی، صرف ان کو اذیت دینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، انہیں تنگ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ طائف میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پہ ان کو اذیت پہنچائی گئی تھی، یہاں تک کہ فرشتوں نے نازل ہو کے یہ کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کے اس پوری قوم اس پورے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں۔ لیکن حضرت محمد چونکہ بہت زیادہ حلیم طبیعت کے تھے اور وہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ ان سے آگے جو آنے والے ہوں گے وہ ان کی نسلوں میں جو ہیں وہ اسلام پر جو ہے وہ چلیں گے۔ اس لیے حضرت محمد کو یہاں پر صبر و استقامت کا کہا گیا تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو، اور وہ جو ہے اپنے کام کو آگے جو ہے وہ بہتر طور پر لے کر اسی طرح چل سکیں جس طرح وہ چل رہے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تمام جب قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا مسلمانوں کا، تو کتنا مسلمانوں پہ کڑا وقت تھا، اور انہوں نے گھاٹی میں جو ہے وہ سال گزارا تھا، اور اس سال میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبوب بیوی تھی حضرت ختیجہ، ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور ان کے چچا شفیق چچا حضرت ابو طالب بھی جو انتقال کر گئے تھے، تو اس کو سال غم جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آگے چل کے اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور بعد میں فتح مکہ بھی ہو گیا تھا۔ اگر ہم آگے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت 121 میں بڑا امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ حلال اور حرام کا جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس ہوا ہے۔ اب ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ یہ تلقین کی گئی ہے کہ جانور کا گوشت، ایسے جانور کا گوشت نہیں کھانا جس پہ اللہ کا نام جو ہے وہ نہ پڑا گیا ہو۔ جب ایون ہم قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس جانور کو جو ہے وہ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نارمل روٹین کے اندر بھی جب ہم لوگ کوئی بھی جانور کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو حلال طریقے سے جو ہے وہ ذبح کر کے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد مومن اور کافر کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جس میں کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوزلی جب ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو جو بہت ظالم ہوتے ہیں یا کفر پہ ہوتے ہیں یا بہت غرور تکبر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ کامیاب دیکھتے ہیں، اور ہم مومنین کو جو ہے وہ مصائب میں دیکھتے ہیں، لیکن جو یہ مصائب ہیں یہ وقتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر جو ہے وہ آزمائش آتی ہے، اور اسی لیے جو ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے وقتی فائدہ یہاں پر لکھا گیا ہے، لیکن جو ابدی زندگی ہے جو آگے چل کے شروع ہوگی اس میں جو ہے وہ تمام انعام و اکرام جو ہے وہ مومنین کو ملیں گے۔
کفار کفر اور ضلالت کی تاریکیوں سے کبھی نہیں نکل سکتا، جبکہ مومن مسلمان کے دل کو اللہ کے ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے، جس سے زندگی جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اور انسان ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہی میں دھکیل دے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو ہیں وہ ایک اچھے راستے پر جو ہیں وہ گامزن رہیں۔ بہت بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دم پلٹ کر ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ مطلب اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، یہ اچھا بھلا تھا اور اب جو ہے یہ ایک دم سے جو ہے اتنی زیادہ چیزوں کے اوپر کیوں بری چیزوں کی طرف کیوں چل پڑا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمیں جو ہے وہ ان گمراہیوں سے جو ہے وہ بچا لے، جو کہ ایسی گمراہیاں ہیں جو کہ ہمیں کہیں ہم سے ہدایت نہ چھین لیں یا ہم سے کہیں جنت جو ہے وہ اس کو نہ چھین لیں۔ تو ہر وقت ہمیں یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس ہدایت پہ ہیں وہ ہم اسی پر رہیں۔ جانور حلال کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسلامی طور پہ وہ یہی ہے کہ سارا خون نکل جائے، ناخن یا ہڈی سے ملے ہوئے نہ ہوں، جب اس کو جانور صحت مند ہو اور ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے جیسے جس کا جیسے آپ کیا ورڈ یوز کریں گے، یعنی کہ جس کا آگے جو ہے جانور کا بچہ ہونے والا ہو، بسم اللہ جو ہے اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا جائے، اس کو تکلیف اور ایذا نہ دی جائے، حلق کے ساتھ شہرگ اور نخرے کی رگیں جو ہے وہ کاٹی جائیں۔ بہت سے ہم یہ دیکھتے ہیں باہر کے ممالک میں ان کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، یہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ ذبح کرنے والا جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، اور ایسا جو جانور ہے جو زخمی ہو یا جو جس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہو تو وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ قربانی نہ کی جائے۔ قربانی کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو جانور ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے، عام روٹین میں بھی اور قربانی کرتے ہوئے بھی۔ اسی طرح اگر ہم آیت نمبر 125 دیکھیں، پارہ 8 کی اور سورہ الانعام کی، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک دم سے تبدیلی آتی ہے اور وہ بہت نیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ دینی چیزوں میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتنے ایکٹرز ایکٹریسز ایسے لوگوں کو، ایون ابھی 2 3 دن پہلے خبر آ رہی تھی کہ ایک معروف امریکی شخصیت نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے سمیت جو ہے وہ اسلام قبول کی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسلام کے دائرے کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم وہ اس کو دیکھتے ہیں سلمان رشدی کو، جس طرح وہ تسلیمہ کو دیکھتے ہیں، مجھے اس کا نام اس وقت پورا ذہن میں یاد نہیں آ رہا۔ یہ 2 لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے بہت زیادہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ چیزیں لکھی ہیں، بلکہ اس کے اوپر تو ابھی ریسنٹلی اٹیک بھی ہو گیا تھا لیکن یہ زندہ بچ گیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے جس نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی تھی، تو اس کو جو ہے وہ پراپر سیکیورٹی دی ہوئی تھی، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ جل کے اس میں خاکستر ہو گیا، اور ساتھ جو 2 سیکیورٹی اس کو پرووائڈ کی گئی تھی یورپین کنٹری کی طرف سے، جو پولیس کے 2 اہلکار تھے، وہ بھی اس کے ساتھ جل کر جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو جن لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے، وہ جو ہے ان کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ ان کے چہروں سے بھی ان کی رونق دیکھ سکتے ہیں، یا ان کو دیکھ کے ایک عجیب سی گھن بھی آتی ہے ایسے لوگوں سے جو کہ اسلام مخالف ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ہالینڈ کا وہ ہے سیاست دان ہے، وہ بہت کمپین چلاتا ہے اسلام کے خلاف اور ہماری مبارک ہستیوں کے خلاف۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، کوئی اس کی چیز جس طرح نظر آ جاتی ہے، کوئی پکچر یا وہ آپ کو عجیب سی اس کو ویسے ہی اس سے ایک وہ ہوتی ہے۔ تو شاید یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی طرف جو ہے وہ ہم کھنچتے ہیں، اور جو لوگ بد ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں ان سے ہم تھوڑا دور رہتے ہیں۔
آیت نمبر 128 میں جو موضوع بیان ہوا ہے جس میں جنوں اور انسانوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ذکر ہے، یعنی جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، جو انسان اور جن غلط کاموں میں شریک رہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے آگے اگر ہم دیکھیں تو سمیاپا اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کس 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 آیت کو؟ آیت 128 جس میں جنوں اور انسانوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ذکر ہے۔ وہ اصل میں یہ بات ہے نا کہ جو جن ہے نا وہ انسانوں ہی کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں، مغرور اس سلسلے میں کہ مختلف جو انسان ہیں وہ کبھی کہتے تھے کہ جنوں کی پناہ حاصل کرنی ہے، کبھی جنوں کو ایک بہت ہی اعلیٰ مخلوق سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے جنوں میں تکبر آ جاتا ہے، اور وہ جن جو ہیں وہ اور زیادہ اس کی وجہ سے یعنی ایک اس میں چلے جاتے ہیں، ایک تکبر اور فخر اور غرور میں۔ اسی کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ اگر انسان ان کو اتنے بڑے اللہ کے مقابلے میں اور شرک کے حد تک ان کو نہ لے کے جاتے غیر مرئی مخلوق کے سمجھ کر، تو وہ اپنی اوقات میں رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ جنوں کی پناہ حاصل کی جاتی ہے اور کالا جادو اور کالے علم اور اس کے اوپر یقین کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دیتا ہے، اسی لیے جادو ٹونے اور یہ ساری چیزیں نا توحید کے خلاف ہے۔ توحید کے ایک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، حقوق میں بھی، اختیارات میں بھی، سب چیزوں میں وہ یکتا ہے۔ کوئی کسی یعنی انسانوں کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر اس طرح نہ ہوتا۔ اس لیے معوذتین اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ جنوں اور انسانوں جس میں سے بھی جو شیاطین ہیں ان سے اللہ کی پناہ میں آیا کرو، اور کسی بھی شیطان اور کسی بھی جن سے انسان کو خوف نہیں کھانا چاہیے۔ جی شکریہ آپا۔ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جن تھا اور اس کے اندر تکبر آ گیا جب انسان کی تخلیق ہوئی، تو اس نے اپنا یہ تکبر کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے حقیر جانا۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ انسانوں اور جنوں دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں اختیار کے صحیح و غلط استعمال پہ۔ سزا اور جزا کا انحصار ہے۔ یہ قیامت والے دن پچھتائیں گے اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے آخرت اور رسالت کا جو ہے انکار کیا۔ کچھ لوگ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، جادوگر جس طرح ہوتے ہیں اسپیشلی، جو وہی کہہ رہے تھے ہمارے قبضے میں جن ہے، وہ آپ کا یہ کام کر دے گا، وہ دیکھیں آپ کی فلاں چیز جو ہے وہ لے آئے۔ اس طرح کی چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، اور انسانوں کو میرے خیال میں اس مخلوق کے ساتھ ڈسٹنس بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور اس طرح کے کسی بھی کام جو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے قبضے کے اندر جو ہے وہ جن ہے، کوئی موکلات ہیں، کوئی پریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ایسی تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور اسپیشلی جادو سے، حسد سے، ان چیزوں اللہ کی تقسیم کے اوپر بس راضی ہو جانا چاہیے کہ اگر اس کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا گھر ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں اللہ کی کوئی رضا ہوگی۔ کوئی صاحب اولاد ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی اللہ کی رضا ہوگی۔ کسی کے پاس جو ہے وہ بہت دولت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر جو ہے وہ بالکل اس پہ اپنی قناعت رکھنی چاہیے، اور اس طرح کے جو ہے وہ تمام معاملات سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ اچھا اب جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے مشرکین کی کچھ منطق کی، اور خود جو وہ حلال حرام کو جو ہے وہ طے کر لیتے تھے۔ آیت نمبر 138 میں بیان ہوا ہے اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں بس وہی کھا سکتے ہیں جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پہ سواری حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں پڑتے۔ بس یہ جو ہے وہ جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، اور جلد ہی ان کو اس جھوٹ کی سزا دی جائے گی جو یہ گھڑتے ہیں۔
اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اس میں شریک ہے، جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال و حرام طے کرنے کی سزا دے گا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں حلال حرام کی، یہ اللہ تعالیٰ اور اسلام نے ہمیں بہت زیادہ اوپنلی جو ہے وہ چیزیں ہمیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں کہ ہمارے لیے جو ہیں وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے، جس طرح مردار، بہتا ہوا خون، ایون اس جانور کا گوشت جس کا ہم لوگ عام طور پہ نام نہیں لیتے، یا اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے گئے جانور جو ہیں وہ حرام کیے گئے ہیں۔ یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ یہ مشرکین کی عجیب سی جو ہے وہ منطق ہے کہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار اس کا استعمال ممنوع ہے، ایسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ وہ تمام چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں، جنہیں جو ہے وہ یہ حلال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو بھی اپنی جو کیا کہنا چاہیے اپنی طرف سے بات بنا رہے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں جو ہے وہ ٹھیک ہوتی۔ اور اب اگر ہم کچھ بات کریں اس حوالے سے کہ اگر کچھ لوگ ہوتا ہے خود بھی اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، فلاں چیز اس طرح سے، یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حلال کی ہیں، وہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنی ہے، اور جو ہم پہ جو ہمیں منع کی گئی ہیں وہ ہم نے استعمال نہیں کرنی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی جرم کر رہے ہیں اور ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ بھی یہ تمام سارا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم اتنے ماڈرن دور میں رہتے ہیں تو اب سوچیں جب قیامت آئے گی یا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہ کتنا جدید دور ہوگا، کیونکہ یہ ساری جو کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ جن چیزوں سے اب جو ہے وہ سائنسدان پردہ اٹھا رہے ہیں، وہ کتنی پہلے جو ہیں وہ قرآن پاک میں جو ہے ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک جو ہے چیز بہت امپورٹنٹ یہاں پر جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ غربت کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے۔ تو اسلام نے اس گھنونی اور ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا۔ ان کے گھر میں جب کفار مکہ کے گھر جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو یہ ان کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے یا ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ مثالیں قائم کیں کہ عورت کی جو ہے وہ کیا تکریم ہے۔ حضرت محمد نے اپنی جو ان کا ایک پورا، جس طرح ہمیں سمیہ آپا نے بکلیٹس بھی جو ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں جو انہوں نے خود تحریر کیے ہیں، کہ ان کا بطور ہیڈ آف دا فیملی کتنا جو ہے وہ بہترین ایک رول رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ میسج دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک تو عورت کی بہت تکریم ہے، اس کا جو ہے وراثت میں حصہ بھی ہے، وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، وہ اپنی پسند سے جو ہے وہ شادی بھی کر سکتی ہے۔ حضرت محمد کی بیٹی جب حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی تھی، حضرت محمد اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، جبکہ کفار جو ہیں وہ اس وقت اپنی بیٹیوں سے یا خواتین کے ساتھ اس طرح عزت احترام سے پیش نہیں آتے تھے۔ تو حضرت محمد نے نہ صرف اپنی بیٹیوں اولاد کے معاملے میں بلکہ اپنی ازواج کے معاملے میں بھی یہ مثال قائم کی کہ انہوں نے کبھی کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ سختی نہیں برتی، نہ ہی اس پہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھایا، اور نہ ہی کوئی ایسا سلوک کیا جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سو کالڈ جو ہے وہ اسلام کی آڑ لے کر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو اسلام نے ہمیں کہا، جیسے سمیہ آپا کل ہمیں بتا بھی رہی تھیں کہ وہ کس معاملے میں، کس میں خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ سرکشی پہ اتر آئیں، یا وہ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہوں جو کہ اسلام کی حدود سے باہر ہوں، تو تب ان کے ساتھ یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ آئلی مسائل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ پیغام پہنچایا کہ بیٹی کا وجود نہ ہی باعث کوئی شرم ہے، نہ ہی وہ کوئی فکر میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو، بلکہ شہادت کی انگلی کو اور دوسری انگلی کو نچوڑ کے کہا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو یہ تو یہاں پہ ہمیں تو یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی خواتین، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہے، کیونکہ اس کا ہمارے مذہب نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آیت 141 میں حکم دیا کہ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل تم ضرورت مند بن جاؤ۔ مشرکین کی فضول گمراہ کن باتوں اور ان کی شر انگیزی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 جو ہیں وہ نصیحتیں فرمائیں، جو کہ سورہ الانعام کی آیت 151 سے 152 میں بیان ہوئی ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ بخل کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند کرتا ہے، لیکن میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ جتنا دیتے ہیں اتنا واپس آتا ہے۔ آپ جتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رزق میں، آپ کی نعمتوں میں جو ہے وہ کمی نہیں ہونے دیتا، اور کون کب کس طرح سے آپ کے لیے کون سی ایسی دعا کر لے۔ شاید ہمیں وقتی طور پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ اچھا نہیں ہے، میری زندگی میں صرف مایوسیاں اور تباہی اور جو ہے وہ مایوسیاں ہی ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس لیے ضرور جو ہے وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ کرنا چاہیے، نہ اسراف کرنا چاہیے، نہ ہی جو ہے وہ بخل کرنا چاہیے۔ اب جو ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں، یہ جو 10 جو ہیں وہ امپورٹنٹ باتیں ہیں 151 سے لے کے 152 میں، تو وہ یہ ہیں، آؤ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ پہلی جو ہے وہ وصیت یا نصیحت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ان مبارک رمضان کی گھڑیوں میں کہ یا اللہ، ہمارا جب بھی خاتمہ ہو تو وہ ایمان پہ ہو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے لبوں پہ ہو، اور ہم کبھی بھی جو ہے وہ توحید کے راستے سے بھٹک کر جو ہے وہ شرک یا کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ اسی طریقے سے شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہو جائے گی اور دوزخ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اس لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جس سے آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ شرک ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، وہ قبروں پہ جا کے رینڈم سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کو بالکل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اولیاء کرام کی اپنی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، انہوں نے صوفیہ کرام نے جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلایا، لیکن آ، اس طرح جا کے ان کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ سجدے کرنا بالکل نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو میں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی کہ یوزلی لوگ جب ہندوستان کی موویز یا ڈراماز یا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتے کہ جب ان کے وہ بتوں کی پوجا اور بھجن اور چیزیں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ فل والیوم میں مسلمانوں کے گھر سے بھی اگر آواز آئے تو یہ چیز میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ میرے نزدیک ہر مذہب کا اپنا احترام ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے موجودہ حالات میں، کیونکہ نفرت، انتہا پسندی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، لیکن ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ جس سے ہم جو ہے وہ مشرک نعوذ باللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے کہ ہم اس طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ اس کے بعد جو دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی زبان و عمل سے انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اپنے خود تو اپنے لیے بہت نعمتیں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے لیے نہیں کرتے۔ آپ اپنے اگر آپ کے والدین صاحب ثروت ہیں اور آپ بھی صاحب ثروت ہیں تو آپ ان کی دلجوئی تحائف سے کر سکتے ہیں، اپنی خدمت سے کر سکتے ہیں، محبت سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اب اپنی جوانی میں اور اپنی زندگی میں ویل اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور وہ اب بوڑھے ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کا ڈبل فرض بن جاتا ہے کہ آپ نے ان کی مالی مدد بھی اس طریقے سے کرنی ہے کہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، جس طرح انہوں نے آپ کو بچپن میں جو ہے وہ آپ کو پیار کیا، آپ کا خیال رکھا، آپ کو صاف کیا، آپ کو کپڑے چینج کرائے، نہلایا دھلایا، تعلیم حاصل۔ اسی طریقے سے جب یہ وقت ان پہ آ جائے اور آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے تو پھر آپ نے بھی اف نہیں کرنا، ان سے محبت کرنی ہے، انہیں تحائف دینی ہے، انہیں پیسے دینے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ان کا خیال کرنا ہے۔ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ خود بہت زیادہ برانڈس پہنے ہوتے ہیں، چیزیں پہنی ہوتی ہیں، لیکن والدین کا چشمہ بھی ٹوٹا ہوتا ہے تو ان کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی، ان کی دوائیاں بھی ختم ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان سے نہیں پوچھتے۔ بعض اوقات داماد یا بہویں ان کے ساتھ ویسے ہی ایک دشمنی جو ہے وہ لگا لیتی ہیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے انہوں نے آپ کو محبت یا شفقت سے پالا۔ کچھ لوگوں کے والدین بہت سخت ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ محبت یا وہ نہیں دیتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں۔ آپ نے ان کو محبت اور ان کو بہت عزت و اکرام اور تکریم دینی ہے۔
تیسری جو یہاں پر وصیت ہے وہ ہے اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ رازق ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ابارشن کرا لیتے ہیں، کہتے ہیں تیسرا بچہ نہیں کرنا، چوتھا بچہ نہیں کرنا۔ اب ایک کلچر چل پڑا ہے کہ بس ایک ہی بچہ رکھنا ہے، دو ہی بچے رکھنے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی انسانی جان کو جو ہے وہ، جس طرح وہ میرے نزدیک جس طرح کفار زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے نا مٹی میں، اسی طرح کسی بھی لڑکا یا لڑکی کا ابارشن اگر جا کے اس کی ماں اور باپ کراتے ہیں تو میرے نزدیک بھی وہ اتنا ہی بڑا قتل ہے۔ یا تو کوئی میڈیکل ریزن ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی کی جان پہ بن جائے یا بچے کی ہارٹ بیٹ نہ ہو، سم ٹائم یہ ہوتا ہے اس وقت ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے وہ احتیاط نہیں کرتے، پھر جب یہ ہو جاتا ہے پھر ان کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ ہم نے تو اس کو کیری نہیں کرنا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رازق اللہ ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو فکر کے ڈر سے بالکل بھی جو ہے وہ قتل یا ان کا ابارشن نہیں کرنا چاہیے۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ظاہر چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ اچھا، چاہے یہ فحاشی اعلانیہ ہو یا غیر اعلانیہ ہو، اگر آپ ایسے سرکل میں اٹھیں یا بیٹھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت حد تک نہیں بچا سکتے۔ جیسے کہ اگر آپ کا سرکل جو ہے اس میں لوگ اسموکنگ کرتے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا آپ بھی شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے سرکل میں لوگ جو ہے وہ ڈرنکنگ کو حرام نہیں سمجھتے، زنا کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھ، گناہ نہیں سمجھتے، تو ایک ٹائم آئے گا آپ بھی ایسے لوگوں سے، آپ ان کو تھوڑا سمجھائیں، آپ ان کو تھوڑا ضرور راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو آپ ان سے اپنی کمپنی دور کر لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بری کمپنی میں بیٹھے رہیں اور آپ پھر خود نہ برے بنیں۔ انسان بہت جلدی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچانا ہے۔ کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے کہ جس کا قتل برحق ہو۔ ان تمام ساری باتوں کے لیے اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انسان کا ناحق قتل بدترین گناہ ہے۔ ہم کسی کا بھی قتل اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک ایسے سسٹم میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، چاہے وہ اسلامی ہو، چاہے وہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ ایک قانون ہو۔ سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ یا تو شرعی عدالت کے پاس ہے یا پھر وہ آپ کی نارمل عدالت کے پاس ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کا قتل کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ جو قتل برحق کی بات ہو رہی ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہو یا کوئی جس طرح ریپسٹ ہوتا ہے اس کو پھانسی دینی ہو تو وہ اس کو ضرور جو ہے وہ قتل کر کے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے، بٹ ادروائز کسی بھی انسان کا ناحق قتل جو ہے وہ بدترین گناہ ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے، اسی کی طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو مالیاتی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو ویسے ہی لوگ دھتکارتے ہیں یتیموں کو اور بیواؤں کو، لیکن جو امیر والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اگر ان کا کفیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لوگ ان کا جائیداد مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک اور ویسے بھی اسلام کے نزدیک بھی یہ چیز بڑی جو ہے وہ گناہ کی چیز ہے، اور ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی پہلا دوسرا دن بھی نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ پراپرٹی، سکسیشن، وراثت چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے، اور یہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے جن کے اوپر وہ ٹریجڈی گزر رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یتیم اور بیوہ کا جو ہے وہ مال کھا لیں اور ان کو جو ہے وہ دکھ اور تکلیف پہنچائیں، جو کہ بہت غلط چیز ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے ان کو وہ چیز جیسے لونز ہوتے ہیں نا، سپوز میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو لونز دیے ہوئے تھے، مجھے پتا تھے، میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے مالیاتی معاملات مجھے سارے پتہ ہوتے تھے، ان لوگوں نے نہ وہ واپس کیے نہ وہ ذکر کیا، لیکن ہم نے کسی کا لون نہیں دینا تھا، لیکن پھر بھی میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس کا ہم نے لون دینا ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ویسے تو میں نے دیکھ لی، لیکن مجھے ان لوگوں کے اوپر اتنی حیرانی ہوئی، نامی گرامی لوگ کہ جنہوں نے وہ لون واپس کرنے تھے، انہوں نے آج تک اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اور یہ چیز جب آپ کسی یتیم یا کسی بیوہ کا مال جو ہے وہ اس طرح مطلب آپ وہ کر لیتے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کا وہ نکلوا کے وہ کر دیتا ہے بیلنس، مطلب اس سے یہ نہیں ہوتا کسی کی زندگی رک جاتی، کسی کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو ایک سرٹن بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان معاملات میں کیسا ہے، اور جو شخص میرے خیال میں مالیاتی معاملات میں اچھا نہیں ہے پھر وہ کسی بھی معاملے کے اندر اچھا نہیں ہوتا۔
آپ جو ہے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. ناپ تول میں کم تولنا یا ڈنڈی مارنا جو ہے وہ بہت زیادہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کے تباہی کا سبب بنی. اب یہاں پر بڑے چور بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہماری رولنگ ایلیٹ میں جو کہ بڑے بڑے اربوں روپے کی کرپشنز کرتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے چور بھی ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے ترازو کے اوپر جو ہے وہ میگنیٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ناپ تول کم کر رہے ہوتے ہیں، خراب چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو سب کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، چاہے چوری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، گناہ ان کا اتنا ہی ہوگا. اور جن قوموں کے اندر یہ اخلاقی اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ تباہی آ جاتی ہے. تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو جو ہے وہ اس طرح تباہ نہ کرے جس طرح پہلے قومیں تباہ ہوئی تھیں. ہم کسی کی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، یعنی عدل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اچھا یہ اگر سمیہ آپا اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں، پھر ہم نے آگے دوسری صورت پہ بھی جانا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ بہت بڑی تکلیف آئی ہے. میں اس کو ڈیل تو کر رہی ہوں، میں اللہ سے بہت صبر بھی مانگتی ہوں، لیکن یہ جو ہے ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. یہ تھوڑا سا اگر سمیہ آپا میں اسے ایکسپلین کر دیں. اور پھر ہے کہ تم اللہ کا عہد پورا کرو. ان سب باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً میرا راستہ سیدھا ہے، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرو، اللہ کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو. صراط مستقیم پہ چلنے کی جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے. اگر ہم آیت نمبر 162 کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر ہم اس کی سمری دیکھیں تو اس میں اس صورت میں بنی اسرائیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث جو ہیں وہ قریش مشرکین مکہ نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں شرک کی مختلف قسموں کی پر تنقید کے بعد جو ہے وہ توحید کی قسمیں اور توحید کے تقاضے بیان کیے ہیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ حلال و حرام کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، اور باقی جو چیزیں وہ قریش کی اپنی بدعات ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ سورہ انعام ختم ہوتی ہے. اب ہم جو ہے وہ سورہ الاعراف کی طرف چلتے ہیں. اس کا زمانہ جو نزول ہے، سورہ الاعراف آخری صورت ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ جی علیہ ہاں، وآلہ میں وسلم. وہ اس کو ایکسپلین کر دوں جو تم نے کویسچن کیا ہے کہ جی آپا. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی مقدرت سے زیادہ نہیں آزماتا نا. تو ہر ایک کو لگتا ہے کہ شاید مجھے بہت زیادہ آزمایا جا رہا ہے اور میری آزمائش بہت زیادہ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق انہوں نے کہا کہ دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھا کرو اور جو دین ہے اس میں سے اپنے سے زیادہ کو دیکھا کرو. تو اگر ہم دوسرے لوگوں پر نگاہ یعنی دوڑائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی دوسروں کے اوپر تو بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. میں صرف ایک فلسطینی یعنی ہمارے سامنے جو فلسطینیوں کی اس وقت آزمائش ہے اسی کو اگر دیکھ لیں تو ہمیں اپنی ساری آزمائشیں اس کے مقابلے میں کم لگتی ہیں، کہ جن کو بالکل ایسے نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ان کے بچے، ان کے گھر، ان کے مال، ان کے اسباب، اور ان کے اوپر یعنی جو ایک بہت ہی بڑی تکلیف کا سامنا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ شاید ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اور کسی بھی آزمائش سے نہیں دوچار کیا. اگر ہمیں کوئی ایک یعنی ہماری ایک محبت چلی گئی ہے تو ان کی پوری نسلیں ان کے سامنے یعنی ایسے ان کو یعنی تہ تیغ کیا جا رہے جس کی کوئی حد نہیں، اور کوئی اینڈ بھی نہیں ہے ان کی آزمائش کا، اور وہ کچھ لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز بند ہو رہی ہے، جنگ بند ہو رہی ہے. تو ہمیشہ دین میں اپنے سے زیادہ بڑی یعنی لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اس پوری یعنی اس کے دین کو لے کر چل رہے ہیں. اور دنیا میں
اپنے سے کم کو دیکھنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنی مشکلات اور اپنی چیزیں پھر بہت زیادہ کم لگتی ہیں۔ اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ یہ جو آخری آیات ہے نا سورہ انعام کی، وہ یہ بڑی اہم آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ تم کہہ دو کہ بے شک میری جو بدنی عبادتیں ہیں اور میری جو مالی عبادتیں ہیں، صلاتی کا مطلب ہے جتنی بھی میری بدنی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، وہ ہے یعنی حج ہے اور نماز ہے، اور اسی طرح سے نسکی جو مالی عبادتیں ہیں، مثلا صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب، اور پھر میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، وہ رب جو میرا پالنے والا ہے، جو میرا پروردگار ہے، جو میری سارے الٹے پلٹے کام جو میں کر جاتی ہوں اس کو ٹھیک کر کے پیش کرتا ہے، جو میرا یعنی جس کے پاس سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جو میرا کفیل ہے، جو میرا خبرگیر ہے، اس کے لیے ہے، میں بس اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، میں لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اس چھوٹی سی یعنی 3-4 آیات میں اللہ رب العالمین نے 6 دفعہ رب کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو آخری آیات ہیں اس میں 6 دفعہ رب کا ذکر کیا ہے۔ وہ میں نے جو آپ کو چھوٹی سی کتاب بھیجی ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، الہ ہے، رب، عبادت اور دین، تو رب کا کی ڈیفینیشن بھی ضرور ہمیں اس میں سے پھر ڈیٹیل میں پڑھ لینی چاہیے۔ جی تھینک یو آپا۔ دیا جب پھر اب واقعی تم، ہم ہاں جی، دیا اب جب آگے ہم واقعی آگے اب تم۔ فلسطین یا کشمیر یا افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے حالات اچھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جو ہم لوگ جس طرح لوگ ہیں، ہم لوگ بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے اسٹیڈیم میں، ہم یا کشمیر کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہو کون سے جھنڈے چھینے جا رہے تھے، تو جو ہمارے ملک میں بھی ایک خوف اور بے چینی کی کیفیت ہے، تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایک ایسی اسلامی اور نیک قیادت جو ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ آ جائے کہ ہم اس ڈر اور خوف سے نکل جائیں کہ ہمیں اپنے مذہبی عقائد کو پریکٹس کرتے ہوئے کسی کا ڈر نہ ہو، یا امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف جو ہے 8ویں پارے میں جو ہے وہ شامل ہے، اور اگر ہم اس کے زمانہ نزول کی بات کریں تو سورہ الاعراف آخری صورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور 11 تا 13 نبوی میں جو ہے وہ ہجرت سے عین پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے ہو رہے تھے۔ قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ، اس کے اسباب بتا کر تنبیہ کی گئی، اور ان کا انجام بھی جو ہے وہ ہلاکت ہوا گیا، انہیں یہ بتایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کو صبر و استقامت کی جو ہے وہ تلقین کی گئی۔ اگر ہم اس کے مرکزی مضمون کی طرف دیکھیں تو یہ قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام کی وضاحت کر کے 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے، اور توحید کا اثبات اور شرک کا ابتلال کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ اس کی جو شروع کے آیات ہیں اس میں جو ہے حضرت نوح کی دعوت اور حضرت نوح کی قوم کی ہلاکت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر حضرت ہود کی جو ہے وہ دعوت اور حضرت اور قوم عاد کی جو ہے وہ ہلاکت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت صالح کی جو ہے وہ دعوت اور قوم سمود کی جو ہے وہ ہلاکت کا ذکر ہے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر آپ کیونکہ 87 آیات جو ہیں وہ اس پارے میں اس کی شامل ہیں، تو اس کا جو ہے وہ حضرت لوط کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت اور تھوڑا سا حضرت شعیب کی دعوت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پارا جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف جو ہے 39ویں سورہ ہے، اور اس میں جو ہے کل 206 آیات ہیں، اور 8ویں پارے میں جو ہیں اس کی 87 آیات شامل ہیں۔
اور اس میں جو ہے وہ بنیادی عقائد پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے آغاز میں جو ہے وہ اللہ پاک قرآن کریم کا ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ کتاب آپ کے طفیل نازل کی گئی، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خوف دلائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ امت سے اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اس میں جو ہے پھر آگے جو آیت ہے اس میں ہے کہ ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ یہاں روز قیامت کے حوالے سے اللہ نے کہا ہے کہ اس دن یعنی روز قیامت اعمال کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے وہ خسارے میں ڈالا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے، اس کے سوال و جواب، اسے آسمان سے اتارے جانے کا حکم، شیطان کی اللہ سے مہلت مانگنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کہنا، اور آخر میں اللہ پاک کا ابلیس کو نکل جانے کا حکم، اور دھتکار کے ساتھ یہ کہنا جو تیری پیروی کرے گا وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو جو ہے ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ جن تھا اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر سمجھتا تھا۔ لیکن وہ اس سے پہلے جو تھا وہ جو تھا وہ اس جگہ پر تھا جہاں پر نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور یہ چیزیں کیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ اس نے سرکشی کی، اللہ کے حکم سے انکار کیا، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس نے پھر یہ کہا کہ میں آپ کی جو یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے ان کو بہکاؤں گا، جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا تھا، اور پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ انسان جو ہے وہ جنت سے نکل کے دنیا میں آ گیا، اور ابلیس وہ دن سے لے کے قیامت تک جو ہے وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنی جو مدد ہے یا جو ہمیں اپنا فیتھ ہے وہ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ اور اللہ کی کتاب پہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے شر سے، اس کی سازشوں سے اور اس کے بہکاوے سے جو ہے وہ بچ کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ نہ صرف ہم خود یا ہمارے اہل خانہ بلکہ جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، جیسے جو اس وقت کلاس میں ہمارے 200 سے زائد جو ممبران ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شیطان کے شر سے اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ شیطان کو جنت سے نکال دینے، حضرت آدم اور حضرت اما حوا کے جنت میں رہنے کا جو ہے وہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ شیطان نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں کہ تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وسوسے سے مراد جو ہے وہ پست آواز اور نفس کی بات جو ہے، شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتے ہیں اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پر شیاطین اور اس طرح کی ساری سرکش جو قوتیں ہیں وہ قید ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وسوسے، یہ نفس اور یہ جو چیزیں ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہم اس کے جو ہے وہ شر سے محفوظ رہیں۔ اب شیطان نے جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کو جو ہے وہ بہکایا، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ دنیا میں بھیج دیا گیا۔ لیکن بعد میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان دونوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور جو ہے وہ معافی کے طلبگار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں معاف بھی کر دیا تھا۔ اگلی آیت میں شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر بہکایا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ ستر ڈھانپ سکیں، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اللہ کی یہ باتیں سن کے آدم اور حوا کیا کر سکتے تھے؟ غلطی کر بیٹھے تھے، اور انکار بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جو یہ والی دعا ہے، یہ ہمیں عام طور پہ اس کو ضرور جو ہے وہ یاد کر کے پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر ہم کوئی ایسے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہوں جو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ گناہ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کیے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے، یا کبھی ہم نے کوئی ایسے گناہ کیے ہوں جو کہ ہمیں یاد ہی نہ ہو کہ ہم نے کیے ہیں، اور ہم سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ بخشش دے دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہماری دین دنیا اور آخرت جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ سوار دے۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا، اور فرمایا اللہ نے تمہیں تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن اسی سے نکالے جاؤ گے۔ سورہ الاعراف میں جو ہے اللہ پاک نے انسانوں کو 4 بار بنی آدم، آدم کی اولاد کہہ کر منتخب کیا ہے۔ یہاں انسانوں کی بنی آدم سے کے صیغے سے مخاطب ہونا ہے۔ قرآن میں اس قسم کی مثال کسی اور سورہ میں نظر نہیں آتی۔ پہلی بار بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے لباس کی جانب توجہ دلائی، فرمایا اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ لباس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اکثر ہماری جو ہم اپنا سر ڈھکتے ہیں، اپنا بدن ڈھکتے ہیں، اس پہ بڑا تنقید کی جاتی ہے کہ جی یہ کیا آپ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور اس دن کسی نے میں بہت عرصے پر اسپیس میں گئی تو کسی دیسی لبرل نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ اپنا منہ ڈھکتے ہیں نا، اور آپ لوگ یہ جو پردہ کرتے ہیں، اس سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب کووڈ میں سب ماسک پہن رہے تھے، ایون اب بھی جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، سب ماسک پہنتے ہیں، ایون لوگوں نے وہ ٹرانسپیرنٹ سی شیلڈ تک پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے کوئی نہیں ڈرتا، لیکن ہمارے حجاب سے یا ہمارے پردے سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا کوئی لاجک نہیں ہے، مطلب یہ بہت ایک لیم لاجک ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کی بہت زیادہ امپورٹنس کی ہے، اور جو ہمارے پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو ہماری شرمگاہیں ہیں، وہ تو لازمی ڈھکنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم نے باڈی کو کور کرنا ہے، کیونکہ یہ زینت کا باعث ہے اور پرہیزگاری کا باعث ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے اولاد آدم، اپنی زینت لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سمیہ آپ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہتی ہیں، وہ یہاں پہ لنک ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور میں پیش ہو رہے ہوں تو اچھا لباس پہن کے جو ہے وہ آئیں۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن کلاس میں ہیں تو میں تو کہوں گی کہ جو ہماری اس سیزن میں آخری کلاس ہو رہی ہوگی، ہمیں چاہیے ہم ویڈیو کال پہ آئیں، سب تیار ہو کر آئیں، اور جو ہے اپنے تکمیل قرآن کو ہم اس کی خوشی منائیں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اسی طرح جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو تب بھی آپ کو بہترین لباس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی پہن لیا اور نماز پڑھنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا سا تیار ہو کے ہمیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا چاہیے۔ ایون کووڈ کی ہی بات ہے، جب یہ کلاس شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ کلاس ویڈیو پہ ہوتی تھی، تو آپا کہتی تھیں سب اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئیں۔ تو آپ بہت حیران ہوتے تھے، یوزلی لوگ تبلیغ کرتے ہوئے، اسلام کی بات کرتے ہوئے صرف ڈراتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مرو گے تو آپ بس دوزخ میں چلے جاؤ گے، دیٹس اٹ۔ آپا نے ہمیں لنک کیا کہ آپ کی دنیا کا، آپ کی روزمرہ لائف کا دین سے کیا تعلق ہے، اور پھر یہ سب چیزیں آپ کو آگے کیسے جو ہے وہ کریں گی۔ تو ہم سب اس کلاس میں تیار ہو کر آتے تھے، اپنے وہ تمام کپڑے پہنتے تھے جو ہم نہیں پہن پا رہے تھے، کیونکہ ہر طرف کرفیوز لگے ہوئے تھے، علاقے بند تھے۔ میری اپنی گلی جو ہے مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ بند تھی 7-8 دن۔ تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم پر جو ہے مجھے اس آیت سے وہ یاد آ گیا کہ اپنی زینت لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم انہیں پہنیں، استعمال کریں، اور جو ہے لیکن بہت زیادہ اسراف نہ کریں۔ جو چیز اپنے لیے کریں وہ دوسرے کے لیے بھی کریں۔ جیسے ابھی چیریٹی ڈرائیوز چل رہی ہیں، تو جو اپنے لیے آپ کھاتے ہیں بالکل ویسی ہی چیز آپ اگر 5 لوگوں کو دے سکتے ہیں 5 کو دیں، 10 کو دے سکتے ہیں 10 کو دیں، 1 کو دے سکتے ہیں 1 کو دیں، لیکن بالکل وہی چیز دیں جو اپنے لیے کریں، لیکن اسراف نہ کریں۔ جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں ایک فیٹ رچ ویڈنگز ہوتی رہتی ہیں، 20-20 دن کی تقریبات، اور اس طرح کی نمود و نمائش۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی بہت عادت ہے کہ وہ اپنے برانڈس چیزیں دکھا کے غریبوں کا جو ہے وہ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو سستا آٹا جب دینے جاتے ہیں تو خود ہاتھ میں 1-1.5 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ 1-2 کلو آٹا دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک لیکچر دے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔
تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہماری خاص طور پہ رولنگ ایلیٹ کو اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ تیسری بار اولاد آدم کو منتخب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی بار، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں، تو جو تقوی اختیار کر لیں گے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، تو ایسوں پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی وہ افسردہ ہوں گے۔ تو جو ہمارے لیے جو ہدایت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں مل چکی ہے، قرآن پاک کی صورت میں مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی بھی نئی چیزوں کو یا نئے فتنے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں، نہیں، ہمارے لیے صرف اللہ تعالیٰ، سنت اور قرآن کافی ہے۔ اولاد آدم سے یہ خصوصی خطاب دراصل ابلیس کے وسوسوں اور مکاریوں سے محفوظ رہنے اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، کیونکہ شیطان مسلسل انسان کی طاق میں ہوتا ہے اور وہ اس کو بہکانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب جو ہے جب ابلیس جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا سکتا ہے، جو کہ ہم سب کے جو ہیں مطلب ہم سب جو ہیں بنی آدم ہیں، تو اب پھر ہم تو بہت عام انسان ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے بھی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کی ہمت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، لیکن اس کے لیے شرط ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، تو ہم کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینک دیں گے۔ جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی۔ اس کے ساتھ اس سورہ میں 3 گروہ کا ذکر ہے، جس میں ایک جنتی ہیں، دوسرے دوزخی ہیں اور تیسرے اصحاب الاعراف ہیں، جو اس سورت کا نام ہے سورہ الاعراف۔ یہاں اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین مکالمہ ہے، جس میں جنت والے دوزخ والوں سے سوال کریں گے کہ اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا کہ نہیں۔ دوزخی جواب میں اقرار کریں گے اور اہل جنت سے کھانے پینے کا سوال کریں گے، تو ایک پکار اہل جہنم پر لعنت بھیجے گی، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اہل جنت دوزخ کے باسیوں کی کچھ کھانے پینے کی مدد کر سکے۔ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں زرکوم ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ والی چیزیں ہوں گی، کانٹوں والی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے دین کے ساتھی ہیں، ہمارے اہل خانہ رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دنیا میں موجود ہیں، جو آگے پیدا ہوں گے یا آگے دنیا سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے وہ جنت باسی جو ہے بنائے۔ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے پر رہیں گے۔ تیسرا گروہ اعراف کا ہوگا، جو نہ جنت میں نہ دوزخ میں، وہ بیچ میں ہوں گے، یعنی کہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر ان کو بھی اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان اعراف اور دوزخیوں کے مابین بھی مکالمہ ہوگا، جنت کی آرام و آسائش کا بیان ہوگا اور جہنم کی ہولناکی کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قدرت کے باوجود آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، چاند، سورج، ستارے وغیرہ، جو ہے وہ 6 دن میں بنائے، اور اس کے لیے انسان بھی ہر کام غور و فکر سے کرے اور اللہ کی تخلیق اور نظام پہ غور کر کے اس پر ایمان لائے اور اس جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ مشرقین جو ہے وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ 6 برگزیدہ پیغمبروں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے، اور ان انبیاء کرام کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا جو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مختلف قوموں کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے تھے، اور حضرت ہود نے بھی اپنی قوم عاد کو جو ہے وہ دعوت جو ہے الوہیت دی تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت صالح، ان کی اونٹنی کا قصہ بھی بہت مشہور ہے، ایک اونٹنی کی وجہ سے پوری قوم کو جو ہے وہ سزا ملی۔ تو جب یہاں پر بھی ہمارے ملک میں بھی جب چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت خوف آتا ہے، میں کہتی ہوں
یا اللہ پلیز ایسا کوئی زلزلہ نہ آ جائے، کوئی سیلاب نہ آ جائے، کوئی آندھی طوفان نہ آ جائے، یہ قوم کہیں غرق نہ ہو جائے۔ یا اللہ آپ سب کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے، اور ان لوگوں کو ہدایت دیں گے، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اچھا، کلائمیٹیز میں ہمارا ملک مسلسل ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی زلزلے تو خیر میرے خیال میں ہر ہفتے آتے ہیں، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اسلام آباد میں، یہ تو میرے خیال میں ایک ہب ہے پورا نا، ظلم اور زیادتیوں کا لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جتنا زلزلہ آتا ہے، لیکن اشرافیہ کی روح ہی نہیں کانپتی، ان کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ پھر ہر سال سیلاب آ جاتا ہے، ٹڈی دل کا حملہ، یہ سب چیزیں اتنی مجھے ڈر دیتی ہیں، کیونکہ اسی طرح کے عذابوں سے جو ہے وہ پرانی قومیں جو ہیں وہ ہوئی تھیں۔ حضرت شعیب کی قوم مدین کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اس سے انکار کیا۔ پھر حضرت نوح کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا ایون ان کی وائف جو تھیں، وہ بھی اس جو ہے وہ اس عذاب میں غرق ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ توحید سے انکار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایون اگر انبیاء کی بھی فیملیز کے اندر اگر لوگ ریبل ہیں، یا وہ توحید نہیں پہ یا اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، یا انبیاء کے لائے ہوئے کلام پہ ایمان نہیں لاتے، تو وہ ان کو بھی کوئی جو ہے وہ رعایت حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل کرے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے جو ہے وہ محبوب ہوں گے۔ اور یہاں پہ میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اگر ہم اس کا مرکزی مضمون دیکھیں، ہمارے پارے کا بھی جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے، تو قانون ہلاکت اقوام، قانون استبدال اقوام کو اس میں بتایا گیا ہے، رسولوں کی تاریخ جو ہے وہ بتائی گئی ہے، ان کا دعوت بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے دعوتیں جو ہے وہ دین دیتے تھے، اقوام کی ہلاکت سے عبرت جو ہے وہ حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ عبرت پکڑنی چاہیے، توحید پر رہنا چاہیے، شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو اپنی رحمت جو ہے وہ اس میں لے لیں، اور جو موجودہ دور میں جتنے فتنے مصائب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ان سب کو، میری بہنوں کو محفوظ رکھیں، ان کی عصمت کو، ان کے گھروں کو، ان کے خاندان، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو، جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہروں کو، جو رشتے کے انتظار میں ہیں ان کو اچھا جو ہے وہ جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ عطا فرمائیں، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد جو ہے اس کی نعمت سے، وہ جو کسی تکلیفوں میں سے گزر رہی ہیں ان کی وہ تکلیفیں دور کر دیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ میرے شوہر نے جو ہے وہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے اپنی جان دی، اور وہ چاہتا تو وہ ایک بہت پرسکون زندگی کہیں بھی گزار سکتا تھا، اسی ملک میں گزار سکتا تھا، کوئی MD چیئرمین بن سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس ملک میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا۔ آخری دن بھی وہ اس ملک میں جو اشرافیہ کرپشن کرتی ہے اس کے اوپر کام کر رہا تھا اور بول رہا تھا۔ اس کی زندگی جو ہے وہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ چلی گئی، اور اس نیکی بدی کی جنگ میں چلی گئی، جس میں وہ اشرافیہ سے یہ کہتا تھا کہ اس ملک کی عوام کے پیسے مت لوٹو، اس ملک کی عوام پہ ظلم مت کرو، اور کرپشن مت کرو، اپنا پیٹ جو ہے وہ حرام کی کمائی سے مت بھرو، اور اس کو بہت دردناک موت دے کے جو ہے ہم سے چھین لیا گیا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ شہید ارشد شریف کو آپ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور ان کے اہل خانہ، مجھے، میرے والدین، ارشد کے والدین، سب کو جو ہے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ جی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ سکون بھی دے، قرار بھی دے، اور اللہ نے اس قرآن کے گرد ہم سب کو اکٹھا کیا ہے تو اکٹھا دنیا میں بھی اکٹھا رکھے، قبر کی تنہائیوں میں بھی ہم سب کا ساتھی ہو، ہمارے پیاروں کے لیے بھی ہمارا یہ قرآن ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہو۔ ہماری دعائیں اللہ ان تک پہنچا دے، ارشد بھائی تک، اور آپ کو بھی قرار دے اور سکون دے۔ تو آپ اللہ کرے کہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہم سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ جزاک اللہ، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ تم نے آج ہمیں پارہ پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ اس سب کاموں کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو اب عالیہ سے درخواست ہے کہ وہ دعا بھی کرا دیں، اور انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو عالیہ ذرا دعا کرا دو۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي رب انصرني على القوم المفسدين رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا عندك يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أنت جل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا ملک الاملاک یا ستار یا غفار یا ذوالجلال والاکرام
آپ کے کلام پاک کے اختتام پہ یا اللہ پاک اس محفل میں یا اللہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں یا اللہ تو سب کی دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ تو سب کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ تو سب بے چینوں کو چین عطا فرما دے، یا اللہ بے سکونوں کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ نافرمانوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، یا اللہ ہماری اس کلاس میں ہماری بہنیں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعاؤں کا کہتی ہیں، یا اللہ صوفیہ بہن کی بیٹی لینا کو قوت گویائی عطا فرما، یا اللہ اس کی زبان کی گرہ کھول دے، یا اللہ صوفیہ بہن کو ٹھنڈک پہنچا دے، یا اللہ پاک سیدہ ارم بخاری کا جویریہ بہن نے بتایا تھا، یا اللہ ان کو کوما سے نکال کر صحت یابی عطا فرما، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، یا اللہ آزمائش سے نکال دے، یا اللہ جویریہ کے شوہر اشر شریف بھائی کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو روشن کر، یا اللہ ان کے درجات بلند کر، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ہماری بہن جویریہ کو صبر اور استقامت عطا فرما، ہماری پیاری بہن اور مربی دردانہ باجی کا کل سرجری ہوئی ہے، یا اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما، ان کو اپنے دین کے راستے پر دوبارہ سے ہنستا کھیلتا کھڑا کر دے، یا اللہ اپنے دین کے راستے پر ان کی خدمت کو یا اللہ پاک جاری رکھ، یا اللہ ارحم اور یہاں موجود تمام بہنیں یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کا صدقہ جاریہ بنا، ہمارے وہ تمام پیارے جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں ان کے لیے بہترین تحفہ ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، یا اللہ درجات بلند کر دے، یا اللہ ہماری بھی قبروں کو روشن رکھنا، یا اللہ ہماری بھی موت کی سختی آسان کرنا، یا اللہ ہماری بھی دین اور دنیا آسان کرنا، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما، یا اللہ غزہ والوں پر رحم فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم کو توڑ دے، یا اللہ ظالموں کی جمعیت کو تتر بتر کر دے، یا اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے، یا اللہ پاک وہ فلسطینیوں کی مدد کر، یا اللہ ہم بہت بے حس ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یا اللہ پاک امت کا درد پیدا کر دے، یا اللہ امت کو ایک کر دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کر، یا اللہ پاکستان کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک یہاں پر یا اللہ ایمان والوں کو یا اللہ حکمرانی عطا فرما، یا اللہ جو تیرے راستے کو تیرے قرآن کو نافذ کر سکے، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ پاک پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما لے، جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو ہمارے لیے یا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے، یا ریاکاری سے بچا لے، نفاق سے بچا لے، دجل کے فتنوں سے بچا لے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح رکھ، یا اللہ بے راہ روی سے بچا، پاک دامنی نصیب کر، پاکیزگی نصیب کر، یا اللہ پاک شیاطین کے اور نفس کے شر سے بچا، ہمیں ہر وہ خیر عطا کر جو تو نے نازل فرمائی ہے، اور ہر اس شر سے بچا جو تو نے نازل فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور دین اور دنیا کے تمام شرور سے بچا لے، اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیند میں جاگتے جو سوتے یا اللہ پاک حاضری کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، جس نے اس محفل کا اہتمام کیا، انتظام کیا، کوششیں کی، یا اللہ پاک ایک دوسرے کو میسیجز کیے، یا اللہ تو ایک ایک کے حال کو جانتا ہے، تو ہم سب کے دلوں کی مرادیں پوری کر، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہماری زبانوں میں اثر دے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر خود علم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ احسن الجزاء عالیہ بہن، اللہ تعالیٰ بس سب عبادتوں کو ہماری قبول کر لے اور واقعی اخلاص عطا کر دے ہم سب کو۔ ہماری یہ ساری جو اتنی مشکل سے ہم کوششیں کرتے، اللہ اس سب کو آخرت کے لیے ہمارا ذخیرہ بنا دے، بس ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جن کو تو صرف دنیا ہی عطا کرتے، اللہ تعالیٰ بس آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ سب ایک دوسرے کو نا ضرور دعاؤں میں یاد رکھے، اور ہماری ایک بہن ارم کے جو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ان کے جوان بچے شادی کی رات فوت ہوئے تھے،
شارق اور ہمنا ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں ذرا یاد رکھیں۔ اللہ ان کی ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھے اور دوسری اولادوں سے ان کو بہت ہی سکھ عطا کرے، اور ان کو جنت میں بھی اسی طرح دولہا دلہن کی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے۔ تو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ تو یہ رات کا یہ پہر ہے، دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں، ذرا میری بھی صحت کے لیے ضرور خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ کل 9ویں پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے خیال ہے تہمینہ نے 9واں پارہ پڑھنا ہے، تو بس انشاءاللہ ایک دفعہ کنفرم کر دیں گے دعا بھی اور وہ بھی، تو پھر انشاءاللہ ارحم اس کی پوسٹ بنائے گی۔ ارحم بیٹی کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔